إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنك ميت وإنهم ميتون. ربیع الاول کے مہینے کے ایام چل رہے ہیں. معاشرے کے ایک طبقے کے ہاں ان ایام کی بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن جس شخصیت کی وجہ سے ان ایام کو فضیلت کی گئی ہے اس شخصیت کی جس طرح لوگوں میں ربیع الاول کے مہینے کا رجحان بڑھایا گیا ہے اسی طرح اس شخصیت کی گستاخی بھی عمومی طور پر اسی انداز میں لوگوں میں خفیہ طریقے سے رائج کی جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت، اس سے لوگوں کو دور رکھا جاتا ہے. ربیع الاول کے مہینے کو، ان ایام کو ایک فضیلت کے طور پر منایا جاتا ہے اور لوگوں کے ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے خلاف
ایک عقیدہ عوام الناس میں رائج کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اس عقیدے کے متعلق کیا باتیں ہیں؟ وہ عقیدہ یہ ہے، نمبر ایک کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام انسان نہیں تھے، آپ نوری مخلوق تھے۔ یہ عقیدہ عوام الناس میں رائج کیا گیا ہے۔ اور نمبر دو کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، بلکہ آپ ایک پردے کے پیچھے ہی۔ عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ امام الانبیاء دنیا کے معاملات سے واقف ہیں، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے انہیں معلوم ہے، اور لوگوں میں جب ماہ ربیع الاول کے مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، عوام الناس میں یہ بات عام کی جاتی ہے کہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے۔ اب آتے ہی جو عقائد عوام الناس میں رائج کیے گئے ہیں، اور ان ایام میں کھوکھلی محبت کا دعویٰ کر کے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پہلی بات جو عوام الناس میں رائج ہے عقیدہ کہ اللہ کے پیغمبر نوری مخلوق ہیں۔ قرآن کریم اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اللہ کے پیغمبر آپ لوگوں کو کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں، تمہاری طرح کا ہی ایک بشر ہوں۔ پھر آپ آگے فرق واضح کرتے ہیں کہ تمہارے اندر اور میرے درمیان کیا فرق ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی، صرف یہ فرق ہے، باقی میں تمہاری طرح کا ہی انسان ہوں۔ یہ عقیدہ جو عوام الناس میں رائج ہوا کہ نوری مخلوق ہیں، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اس عقیدے کا رد فرما دیا کہ اللہ کے پیغمبر تمہاری طرح ایک انسان ہے، اور فرق اتنا ہے کہ ان کے اوپر وحی ہوتی ہے، تمہارے اوپر وحی نہیں آتی۔ اب آتے ہیں دوسرے عقیدے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا بھی رد کیا جو کہا جاتا ہے نا، اللہ کے پیغمبر دنیا سے وفات نہیں پا گئے، بلکہ آپ ایک پردے کے پیچھے ہیں۔ اس عقیدے کا بھی رد ہوتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے اللہ کے پیغمبر، آپ
ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ بھیجے ہیں نہ ان کو ہمیشگی دی ہے، ان کو آپ بتائیں تو صحابہ کرام کی جماعت ہے، ان کو آپ بتائیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر پیدا کیے ہیں نہ ان کو ہمیشگی دی ہے اور نہ ہم آپ کو ہمیشگی دیں گے۔ یعنی آپ ہمیشہ دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں، کیا آپ مرنا پسند کریں گے یا نہیں؟ آگے ایک اور دلیل اس عقیدے کی رد کرتی ہے، ہمارے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے پیغمبر علیہ السلام بے شک آپ بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، یعنی آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، اور یہ جو آپ کے ساتھ ہیں نا یہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کی جماعت، اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ عقیدہ جو نبی علیہ السلام کے بارے میں رکھا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں، یہ سب سے بڑی گستاخی ہے۔ کیسے کہ آپ بتائیں کیا کوئی شخص اپنے باپ کو زندہ دفن کرے گا؟ کوئی کر سکتا ہے اس طرح کہ باپ کو قبر کے اندر زندہ دفن کرے؟ اور صحابہ کرام کی جماعت کے اوپر بھی ایک الزام ہے کہ انہوں نے ان کے عقیدے کے مطابق کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو معذلہ زندہ دفن کر دیا۔ اگر آپ زندہ ہیں تو زندہ کو کبھی دفن نہیں کیا جاتا، ہمیشہ دنیا سے رخصت ہونے والے کو ہی، فوت ہونے والے کو ہی دفن کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت پر یہ الزام لگایا، وہ تو کیا کہیں، وہ اللہ کے رسول کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار کی گرفت میں آئے نا، کفار کی گرفت میں آئے، انہوں نے کہا خبیب یہ کہو کہ اب جس جگہ پر میں موجود ہوں وہ سولی پہ اس کو لٹکایا گیا تھا، اب جس جگہ پہ میں موجود ہوں خالی آپ یہ زبان سے کہو کہ اس جگہ محمد ہے۔ خبیب رضی اللہ عنہ قربان جائے صحابہ کرام پر، انہوں نے اس کو اللہ کے رسول کو کیسے زندہ دفن کر دیا؟ وہ تو اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جواب دیتے ہیں کہ آپ تو یہ کہتے ہو کہ میں یہ تصور کروں کہ میں جس جگہ پر سولی پر ہوں اس جگہ پر میرا پیغمبر ہو، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کے پیغمبر اپنے گھر میں موجود ہوں اور کانٹا لگنے سے جو تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف بھی اللہ کے پیغمبر کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے تو مجھے بولا ہے کہ سولی پر تصور کرو اللہ کے پیغمبر کو، آپ لوگ کیا بات کرتے ہو؟ اب اندازہ لگائیں کہ آیا اللہ کے پیغمبر کی یہ گستاخی نہیں، صحابہ کرام پر یہ الزام نہیں، اس عقیدے کے لحاظ سے کہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں، ابھی آئے گی نا 12 ربیع الاول، اللہ کے پیغمبر کو معاذ اللہ اپنے روضے مبارک سے اٹھا کر لایا جائے گا، لایا جاتا ہے نہیں لایا جاتا؟ ہر سال لایا جاتا ہے۔ یہ پیغمبر کی گستاخی نہیں ہے؟ اور صحابہ کرام نے ان کے عقیدے کے مطابق زندہ دفن کیا ہے، یہ صحابہ کرام کے شان میں گستاخی نہیں ہے؟ یہ ان پر الزام نہیں ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، یہ کوئی اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے صحابہ کرام کی جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اندازہ لگائیں، ان کی سیرت کا اٹھا کر دیکھیں، مطالعہ کر کے دیکھیں کہ انہوں نے کیسے محبت کا اظہار کیا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعراء اسلام میں ان کا شمار ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کہا اللہ کے رسول
میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے شان کے اندر کچھ اشعار کہوں آپ کے سامنے، آپ کی مدح بیان کروں، آپ کی تعریف بیان کروں۔ اللہ کے پیغمبر نے سر جھکا لیا۔ محبت کی قدر اللہ نے کس طرح کی، صحابہ کرام کس طرح اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ محبت اتنی اللہ تعالیٰ کو یہ محبت پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے اللہ کے پیغمبر کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے رسول آپ حسان بن ثابت سے کہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے آپ کی مدح بیان کرے، آپ کی تعریف بیان کرے، اس کا جی چاہتا ہے اس کو کہیں، اس کو حکم دیں۔ یہ محبت کی قدر ہے، واقعی یہ محبت تھی۔ پھر انہوں نے بھی کمال کیا، انہوں نے بھی کمال کیا۔ ہمارے کے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُعِينُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا بِعَيْنِهِ كَخُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ کے پیغمبر، آپ آج سے پہلے آپ جیسا چہرہ کائنات میں میری آنکھ نے خوبصورت کوئی نہیں دیکھا، اور آج سے پہلے میں نے کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا کہ اس کی ماں نے اس کو اتنا خوبصورت پیدا کیا، وہ بچہ اتنا خوبصورت پیدا ہوا ہو۔ آج تک میں نے نہ بچہ دیکھا ہے، نہ میں نے کوئی ایسی عورت دیکھی ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ خلقت مبرعا بعینہ کخلقت کما تشاء۔ کہتے ہیں کہ مخلوق خالق بناتا ہے، سب کو اللہ نے بنایا ہے، لیکن آپ کے چہرے کو جب دیکھتا ہوں تو اس طرح لگتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے جس طرح چاہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح بنایا۔ صحابہ کرام کی آپ محبت کا انداز دیکھیں، تو آج بھی جو محبت ہو رہی ہے آپ یہ بھی دیکھیں۔ یہ محبت نہیں، یہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی گستاخی کا ایک پروگرام ہوتا ہے جو ہر سال رچایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ یقیناً محبت صحابہ کرام نے اللہ کے پیغمبر سے کر کے دکھائی، اور محبت تو کیا تھی آپ اندازہ لگائیں نا۔ ام معبد کو بھی دیکھیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں۔ اللہ کے پیغمبر رات کے وقت آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں ابوبکر حکم مل گیا ہے، ہجرت کرنی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر کہا ہے کہ ابوبکر کو ہجرت کا سفر اس کے ساتھ کریں، اس کو ساتھی بنائیں ہجرت کا۔ اور یقیناً آپ ابھی تک وہ مقامات موجود ہیں، اس وقت کی نظر سے آپ دیکھیں تو وہ مقامات بیابان تھے، ابھی تو ہریالی ہو گئی ہے نا، ابھی تک مقامات کے آثار موجود ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں گے کہ کس طرح مشکل اور تکلیف کے ساتھ ابوبکر صدیق نے سفر کیا اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اور یہی محبت ہے، اصل یہی اصل محبت ہے کہ جس سے بندہ محبت کرتا ہے نا، اس کے حکم کی بھی فرمان برداری کرتا ہے۔ آج محبت کا دعویٰ ہے لیکن اس کا فرمان ایک بھی نہیں ماننا، اور یہ کمی ہمارے اندر بھی موجود ہے، یہ کمی ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ غیروں کو کیا کہنا، ہم بھی اپنی گریبان میں نظر ڈال کے دیکھیں، ہم بھی اللہ کے پیغمبر سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، صحابہ کرام کی طرف اگر نظر اٹھا کے دیکھیں تو ہمارا نمبر 0 پہ آتا ہے، 0 پہ آتا ہے نا۔ کیسے؟ صحابہ رسول کو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی، یہ جو انگوٹھی آپ نے پہنے ہوئی ہے سونے کی ہے،
اس کو اتار دو، آئندہ اس کو نہیں پہننا۔ صحابہ نے کیا کیا؟ نکالی اور پھینک دی، اسی ٹائم نکالی اور پھینک دی۔ صحابہ کرام دیگر ساتھیوں نے کہا اللہ کے رسول کے سامنے کہا کہ آپ اس کو اٹھا لو، آپ کے گھر والوں کے کام آئے گی، سونے کی انگوٹھی ہے۔ کہا پیغمبر نے ریجیکٹ کی ہے، پیغمبر نے ریجیکٹ کیا ہے اس کو، میں کیسے اس کو اٹھا سکتا ہوں؟ ہم بھی تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں نا۔ پہلے اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پہلے ہم اس حدیث کو لے آتے ہیں اپنے خاندان کی خواہش پر، اپنے قبیلے کی خواہش پر، اپنے ذاتی خواہش پر ہم اس کو پرکھتے ہیں۔ ان کی تو زندگی دیکھیں نا، محبت انہوں نے حقیقت کی ہے، اور آج جو غیر محبت کرتے ہیں وہ تو محبت نہیں سوائے گستاخی کے پروگرام کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ وہ صحابہ کرام آ جاتے ہیں، سورۃ النصر جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان سے اس صورت کے بارے میں سوال کیا گیا، باقی صحابہ کرام سے بھی پوچھا گیا، مختلف تشریح کی، انہوں نے مختلف تشریح کی۔ صدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، آپ لوگوں کی تشریح اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو صورت ہے نا، اس صورت کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ وہ اللہ کے پیغمبر سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ قرآن کی آیات نازل ہوتی اور اس سے اندازہ لگاتے کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے اندر کتنا وقت باقی رہیں گے، کتنا وقت باقی رہیں گے۔ محبت ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے نا، جب محبت نہیں ہو، خالی اندر سے دعویٰ ہو، کھوکھلا دعویٰ ہو، تو کوئی بھی آثار نظر نہیں آتا، اور پھر گستاخیاں ہی گستاخیاں ہوتی ہیں جیسے معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، پہلے ہم چلو غیروں پہ یہ بھی ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی جب گستاخی ہو رہی ہو، کم سے کم ہم جو ایمان ہے، اگر طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو روکیں، اگر طاقت ہے زبان سے روکنے کی تو زبان سے روکیں، کم سے کم دل میں تو برا سمجھیں۔ لیکن اس ملک کے اندر نہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، نہ زبان سے کہنے کی طاقت ہے۔ یہاں صرف یہ باقی رہ گیا ہے کہ دل سے برا سمجھیں، ان کو تو برا سمجھیں، لیکن کیونکہ ان کی محبت کا جو ہے وہ دعویٰ ہے وہ کھوکھلا ہے۔ لیکن ہم بھی جو اللہ کے پیغمبر سے محبت کا دعویٰ سچا کرتے ہیں نا، ہم بھی اپنے گھران کے اندر جھانکیں کیا صحابہ کرام نے جس طرح نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا اور عملی طور پر کر کے دکھایا، کیا ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں یا نہیں؟ یا ہمارے اندر بھی یہ کوتاہیاں موجود ہیں کہ خالی دعویٰ ہے اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو ہم جو ہیں خالی بس ایسے سنتے ہیں، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں۔ اگر یہی ہماری حالت ہے تو یقیناً وہ جو گستاخ ہیں ہم بھی اس گستاخی میں شامل ہوتے ہیں، ہم بھی اس گستاخی میں شامل ہوتے ہیں، زیادہ نہیں تو تھوڑا، لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ کیوں کہ ہمارا محبت کا جو دعویٰ ہے وہ کھوکھلا ہے، عملاً تو ہمارا محبت کا دعویٰ ہے نہیں۔ مثال تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث بھی ہے نا، ہم کتنے لوگوں نے ہم نے سنی ہے، نماز کے بارے میں آتے ہیں، نماز کے بارے میں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ رکعتین الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، نماز فجر کے حوالے سے کہ نماز فجر کی جو دو سنتیں ہیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں، سب نے سن رکھی ہے۔ اب دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں، ان دو رکعت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی ہے، ہم نے کتنی کوشش کی ہے۔ آتے ہیں دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے نا کہ جو شخص
باہر ہے، گھر میں موجود ہے، اذان سننے کے بعد وہ مسجد نہیں آتا، اور حالانکہ اس پر واجب ہے، اذان سن لی تو واجب ہے۔ عبداللہ بن مکتوم کے حوالے سے آپ دیکھیں نا، اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ آپ نے مسجد میں آنا ہے، آپ اذان سنتے ہو، اور ہم کیا سننے کے بعد مصروفیات کو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی مصروف ہو، کوئی مصروفیات مل جائے تاکہ نماز کا وقت تھوڑا سا گزر جائے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ اللہ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں کہ بغیر کوئی شرعی عذر کے مسجد میں نہیں آتا، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ ہم نے کتنی پرواہ کی ہے، ہم اتباع میں خالی دعوے کرتے ہیں، کھوکھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنی میں سب سے پہلے مجھے اور آپ سب ساتھیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ